السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل اسٹوری۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسے ویڈیوز بآسانی آپ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں آج سے تقریباً 5000 سال پہلے روئے زمین پر سمود نامی ایک قوم آباد تھی جو طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ انہیں اپنی قوت و توانائی پر بڑا فخر اور غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہاڑوں کو اور پتھروں کو تراش کر ایسے خوبصورت دید سے عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات محتیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا تھا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی دعوت دیا کرتی تھی۔ لیکن وہ قوم تکبر کے نشے میں چور ہو کر سرکشی اور طغیانی پر مصر رہے اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم کی انتہا کرنے لگے۔ چنانچہ ان پر قہر خداوندی ٹوٹ پڑا اور یوں ہی پورے قوم رہتے دنیا کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ قوم سمود عرب کی ایک قبیلے کا نام تھا۔ اس قبیلے کے افراد سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے آباء و اجداد کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ ایک قول کے مطابق یہ قوم سمود بن قاصر بن آرام بن سام بن نوح علیہ السلام کے طرف منسوب تھے۔ حاجز اور شام کے درمیان ایک سرزمین ہجر نامی تھی۔ اس سرزمین پر یہ قوم آباد تھی۔ آج اس وادی سمود یا مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے اور جہاں ان کی عجیب و غریب تعبیرات کے نمونے موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ قوم سمود میں بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئے۔ بے حیائی اور فحاشی حد سے بڑھ گئی۔ انسانی رشتوں کی تقدیس بے مال کی جانے لگی۔ معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اصلاح کے لیے اور ایمان و سلام کے طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج پہنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلائی اور انہیں توحید و سلام کی طرف بلایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی۔ قوم عاد کی انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کو تاہ نصیبوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر مغرور تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی رسالت کی تکذیب اور ان کا تمسخر کرنے لگے۔ ان کی جرات سرکشی اس قدر بڑھ گئی، وہ عذاب کے مطالبات تک کرنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لربیز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی اور نافرمانوں کی ساری حدیں توڑ دی تھی۔ اب عذاب کا وقت آ گیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ان کی ہلاکت اور بربادی کا عذاب کی بشارت سنا دی کہ 3 دن کے بعد تم پر خدا کی قہر آنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ لال ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ انتہائی کالے ہو جائیں گے۔ پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسا خطرناک جھنکار آئی جس کے وہ تاب نہ لا سکے اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے اور یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچی۔ آج تک عبرت کا نشانہ بن چکا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ مدائن صالح میں موجود ان کی بوسیدہ عمارتیں آج بھی ان کی ہلاکت اور بربادی کی گواہ دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔